أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين عبد القاسم محمد اللهم صل على محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن ابي طالب. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون. آپ سبھی حضرات واقف ہیں کہ میں نے موضوع قرار دیا ہے. وہ موضوع یہ تھا کہ تمام تر انسان کی جسمانی اور روحانی نفسانی اور روحانی مشکلات اور ان کے علاج، ان کی پریشانیوں کا حل، اس کے ذیل میں مختلف موضوعات طرح کیے جائیں گے جو کہ ان 20-25 دن میں آپ کے سامنے آئیں گے. ایک تو یہ کہ اس دنیا میں آپ کو کیا ضروریات ہیں، اور دوسرے اس دنیا میں آپ کو کیا ہونے والا ہے. آپ کے جسم پر جو یہاں اثرات پڑ رہے ہیں اس کے نتائج وہاں کیا بھگتنا ہے، وہ بھی میری آخری تقریروں میں کہ جب آپ کو تحمل ہوگا تھوڑا بہت تو مختصر طور پر میں بیان کر دوں گا. اس لیے کہ عرض کیا تھا میں نے کہ بدء کلام میں، ابتدائے کلام میں، شروعات میں کہ اصل مشکلات جو کچھ بھی ہیں ہماری، وہ جس بھی طرح کی بھی ہیں، تو سب کا ملجا یعنی برگشت، پلٹ، مرجع وہ صرف ایک چیز ہے، وہ ہے فراموشی خدا، یعنی اللہ کو بھلا بیٹھنا، اس کی یاد نہیں. جب انسان پھنستا ہے تو یاد کرتا ہے وہ اور یہ بیچ میں جو مجلسوں کے دن ہوں گے وہ مجلس کی طرح، باقی چیزیں میں آپ کے سامنے جیسے تقریر ہے اس طرح میں ایک اسپیچ کی طرح بات کر رہا ہوں، ایک درس کے طور پر. اور ان تمام موضوعات میں کہ جو میں نے طرح کیا ہے، مثلاً بہت سے مسائل آئیں گے. ایک دن میں تذکرہ اسی عبادت کے ذیل میں آپ کے سامنے نماز کی حقیقت پر بیان ہوگا، جیسا کہ ابھی فی الحال روزے کے فضائل چل رہے ہیں. اسی طرح سے نماز کی فضیلت نہیں بلکہ حقیقت، کہ کس طرح ہمیں ادا کرنا چاہیے، طرز کیا ہے، طریقہ کیا ہے. آیا ایسے ہی جیسے کوا ٹونٹ مارتا ہے زمین پر اور پھر اٹھا لیتا ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، پیغمبر کے ہیں، کہ مجھے نفرت ہے اس شخص سے کہ جو کوے کی طرح اپنے سر کو لے جاتا اور فوراً اٹھا لیتا ہے. اس طرح سجدہ کرنا چاہیے،
یا کوئی طریقہ بتایا کہ سجدے کے معنی کیا ہیں، اور پھر سجدہ کا کانسیپٹ کیا ہے، مقصد کیا ہے، رکوع کا مفہوم کیا ہے، خود کھڑے ہو کے جو ذکر کرتے ہیں اس کے معنی کیا ہیں، وہ جو ذکر کرتے ہیں وہ تو الگ چیز ہے، اس الفاظ کے معنی نہیں بیان کر رہا ہوں، بلکہ خود ذکر کرنے کے ہی معنی کیا ہیں، اور اس طرح سے ہمیں پرستش کرنی چاہیے کہ جس کا اس نے حکم دیا ہے کہ اعبدوا، تم سب لوگ عبادت کرو اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی۔ تو یہ ساری بحثیں آئیں گی۔ علاوہ اس کے آپ لوگوں کو جو ضروریات ہیں، سوالات ہیں، وہ آپ سوال کر سکتے ہیں اور وہ لکھ کے بھی دے سکتے ہیں۔ ذہن میں جو موضوعات ہیں لوگوں کے کہ جو یہاں کی ضرورت ہے، حاجت ہے کہ جسے میں ممبر سے بیان کر سکوں، اس لیے کہ میں عالم غیب نہیں ہوں، مجھے یہ تو نہیں پتہ کہ آپ کی کیا ضرورت ہے۔ ممکن ہے ایک چیز مجھے بہت اچھی لگ رہی ہو کہ بیان کرنا چاہیے، وہ آپ کو ضرورت ہی نہیں، یا آپ کی ضرورت تو چھوڑیے سمجھ سے بھی بالا تر، میں اسے بہت کچھ سمجھ رہا ہوں کہ میں بیان کروں، لیکن ضرورت نہیں ہے آپ کو اس کی۔ ایک چیز ایسی بھی ہے کہ ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ کے مسائل کیا چل رہے ہیں، حتیٰ آپس میں ایک دوسرے کو خبر نہیں کس کے کیا مسائل چل رہے ہیں۔ تو جس کے جو مسائل ہیں اپنے ذاتی ہوں، لیکن ان ذاتی مسائل کو عمومی کر کے ہمیں بیان کریں، یہ بالکل شرمائے نہیں سمجھیں کہ ہم ان کا سمجھ لیں گے۔ ایک مسئلے کے طور پر کہ اسلام کے اندر یہ مسئلہ کیا ہے، شرع اس مسئلے کے سلسلے میں کیا کہہ رہی، اس سلسلے میں خود دینیات نے کیا حل پیش کیا ہے، وہ اس طرح سے سوال آئے۔ کوئی ضرور نہیں کہ میری یہ مشکل ہے اور میرے یہ حالات ہیں، تو آپ اس کو عنوان جو ہے بدل دیجئے، عام کر دیجئے، تاکہ یہ پتہ ہی نہیں چلے کہ آپ کا ہے کہ کس کا ہے، ایک عام طریقے سے ہم تک پہنچ جائے اور ہم ممبر سے اسی طرح بیان کریں، جس میں کسی کی کوئی شرماہٹ کی بھی کوئی بات نہیں ہے، کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں۔ یا سماج میں، اجتماع میں، لوگوں کے درمیان، آپ کی کمیونٹی میں، آپ کی کمیونٹی سے ہٹ کر کے جو مشکلاتیں ہیں اور ان کا حل آپ جاننا چاہتے ہیں شرعی طور پر، اسلامی طور پر۔ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے عبادات، یہ جن کا ذکر ہو رہا ہے، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، اور یہ تکرار بھی ہونا چاہیے، اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو بار بار بولتے رہیں۔ امر بالمعروف کے ایک حصے میں سے یہ بھی ہے، لیکن ایک ہے ذاتی زندگی کی ضروریات۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ معاملات ہیں، لین دین، خرید و فروش، بہت سے مسائل ہیں کھانے پینے کے، بہت سے مسائل ہیں پہننے اوڑھنے کے، بہت سے مسائل ہیں آپس میں تعلقات قائم کرنے کے، بہت سے مسائل اس طرح کے ہیں کہ انسانی زندگی میں ان کی روزمرہ ضرورت ہے۔ تو اب اس طور پر ہم کہ مسئلہ بمسئلہ بیان کریں، اس کے لیے تو سالہ درکار ہے۔ ایک مسئلہ خالی بیان کریں گے جس کی آپ کو ضرورت نہیں، ہم سمجھ رہے ہیں شاید ضرورت ہو، تو آپ خود اپنی ضروریات کو اگر ہم تک پہنچائیں گے تو ہم اسے قرآن اور احادیث اور استدلالی طور پر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ان ایام کی تقاریروں کی خصوصیت یہی ہوتی ہے۔ اس موضوعات میں سے جو کہ گفتگو ہماری چل رہی ہے، سب سے اہم تر گفتگو یہ تھی کہ ہم خود یہ روزے رکھ رہے ہیں، ان روزوں کے رکھنے کا ہم کو فائدہ کیا ہے، فوائد کیا ہیں ان کے رکھنے کے، اور ان روزوں کو جس طریقے سے خداوند متعال نے کہا ہے اس طریقے سے ہم ادا کر رہے ہیں یا نہیں۔ میں نے کل آپ کے سامنے کچھ روایات معصومین علیہ السلام کے آئینے میں اور قرآن مجید کے بیان کے مطابق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھی، کچھ رہی صحیح باتیں ہیں، کچھ ترغیب ہے، کچھ تشویق ہے۔ عجیب و غریب ہے، خداوند متعال
ہمارے اور آپ کے زندگی کے اندر نظم و نسق اور زندگی کو پریکٹیکلی بنانے کے لیے اس صحیح طریقے پہ ہم ایسے نہ ہو جائے ایسے جانور زندگی کرتا ہے. البتہ کہ جانور کے علم کے مطابق اگر آپ اس میں بھی وارد ہوں تو اس کے اپنے رہن سہن کا بھی ایک طریقہ ہے, اس نے بھی ایک طریقہ بنا رکھا ہے. ممکن ہے کہ وہ ہماری اصول کے مطابق نہ ہو, لیکن ان کا بھی اپنا اصول ہے, کچھ قاعدے ہیں. تو بہرحال اللہ نے ہم کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ ہم اسی طریقے سے جدھر چاہیں ادھر چلے جائیں, جدھر چاہیں سر اٹھائیں, جو چاہے بولیں, جو چاہے کریں, ایک دوسرے کا پاس و لحاظ خیال و آداب نہ ہو, ایسا نہیں ہے. اور اس نے قوانین مرتب کیے ہیں, اور میں نے پہلے دن اشارہ کیا تھا کہ یہ قانون خلقت بشریت سے 1,00,000 سال پہلے کے مرتب کیے ہوئے. یہ تو مرتب ہماری لفظیں ہیں, ہم مجبور ہیں ادا کرنے میں. نہ اس کو نہ مرتب کی ضرورت ہے نہ ترتیب کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خالق بشریت ہے, خالق عقل ہے, خالق فکر ہے. جو افکار پیدا کرتا ہو اس کو فکر کرنے کی حاجت نہیں, بلکہ نظم و نسق فکر انسانی تخلیق میں اس نے ودیعت کیا ہے. یہ اس کی اپنا اس کا امتیاز ہے اور اس کا اپنا ابتکار ہے. یعنی کیا کہ کائنات میں کوئی وہ کام انجام نہیں دے سکتا, اس حیثیت سے امتیاز ہے, سب میں ممتاز. اسی کے لیے ساری کائنات سر و سجود ہے. اور ابتکار یہ ہے کہ بقول امیر المومنین فطر الخلائق, اس نے مخلوقات عالم کو خلق کیا ہے اور بدعت کیا ہے ایسا کہ اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا گیا, نہ اس کی کوئی مثال تھی, نہ اس کی کوئی سوجھ بوجھ تھی, نہ سمجھ تھی, اور اس نے اس طرح سے بنایا. اور جو چیز وہ بناتا ہے, جو چیز وہ دیتا ہے, ممکن ہے کہ بعض چیزیں یہاں کے افکار کے اعتبار سے سمجھ میں نہیں آتی ہیں, لوگ اعتراضات کر بیٹھتے ہیں اور اس پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں. کہتے ہیں بھائی اللہ نے یہ کہا تھا اور دیکھیے ہم یہ کر لے رہے ہیں, اس نے کہا ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا اور دیکھیے ہم یہ کر لے رہے ہیں, اس نے کہا تھا فلاں چیز نہیں ہو سکتی ہے لیکن دیکھیے یہ انسان کیے لے رہا ہے. تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے کٹ گیا, مسئلہ ٹوٹ گیا, پھٹ گیا, آپ کو اصول ختم ہو گیا. اس کا مطلب اللہ جو ہے کوئی چیز ہی نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں. اس نے جس چیز کو کہا ہے کہ نہیں کر سکتے ہو وہ واقعاً قیامت تک نہیں کر سکتے ہو, چاہے جتنی ترقی کر جاؤ, لیکن جو چیز اس نے کہی ہے وہ تم نہیں کر سکتے. تم نے اگر فرض کرو کہ ایک حیوان کی خلقت کر لی کسی ذریعے سے اور بنایا, تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہ خلقت دیکھ کے بنایا تم نے, اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ کوئی نمونہ تھا ہی نہیں. تو پھر تمہاری خلقت میں اس کی خلقت میں فرق ہو گیا. دوسری چیز یہ ہے کہ جو چیز اس نے اپنے اختیار میں رکھا ہے وہ تمہارے اختیار میں نہیں. جسم کا ڈھال دینا تم کر سکتے ہو, ڈھال دینا تمہاری قدرت میں ہے, لیکن روح ڈال دینا اسی کی قدرت میں, وہ تمہیں نہیں مل سکتا ہے. تم یہ پتہ لگا سکتے ہو کہ اس کے شکم میں کیا ہے, لیکن یہ نہیں جان سکتے ہو اس وقت تک جب تک کہ وہ اس کی چیز کو مشخص نہ کر دے کہ کیا ہے. کتنا بڑا ہی ڈاکٹر ہو, جتنے ہی چاہے وہ انڈوسکوپی کر ڈالے, جتنے ہی چاہے اتنے اس کے اندر عکس پر عکس لیتا رہے, لیکن جب تک کہ وہ معین نہ کر دے کہ یہ کیا ہونے والا ہے, اس وقت تک ڈاکٹر بھی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے.
وہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ما تدری نفسون، کائنات میں ہر شخص صحیح اور کوشش میں لگا ہے کہ پتہ لگا لے، لیکن اس کی تمام تر پنہانی اور تمام تر چھپے ہوئے علوم میں سے ایک یہ ہے کہ موت کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے ہو، کہاں مر جاؤ گے، کس جگہ پہ ختم ہو جاؤ گے، ایک بھی نفس کو یہ خبر نہیں ہے۔ ما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی نفس کو یہ نہیں پتا ہے کہ کس زمین پر مرے، مگر اب اگر کسی کو یہ خبر ہو گئی ہے کہ ہماری کل موت ہو جائے گی، کسی نے یہ خبر دے دیا ہے کہ کل میری میت میں آپ تشریف لے آئیے گا، تو اس کا یہ مطلب نہیں خدا ہو گیا۔ یہ اس کو ہوا کہاں سے، معلوم کیسے ہوا؟ جہاں پر اس نے کہا ہے کہ کوئی نفس یہ نہیں جان سکتا کہ کس زمین پر مرے گا، کس وقت مرے گا، وہاں اس نے دوسری جگہ پر یہ بھی کہا کہ میں نے بعض اپنے خاص رسولوں کا انتخاب کیا کہ جن کو اپنا علم دے دیا ہے، بعض وقت بتا دیا ہے، بعض چیزیں بتا دی ہیں، اتنا علم ہے ان کے پاس، اور وہ اتنے ہی علم کے اعتبار سے وہ اپنے بعد والوں کو تعلیم کیے ہیں، تو بعد والے جانتے ہیں، تو اس کا بھی رشتہ جو ہے وہ اللہ ہی سے جا کے ملتا ہے۔ جہاں تک اس نے علم دیا ہے جانتے ہیں، نہیں دیا ہے نہیں جانتے ہیں۔ جتنا انہوں نے بتا دیا ہے اسی پر دنیا ریسرچ کرتی ہے۔ آپ تو ہم سے بہتر جانتے ہیں اس مسئلے میں، انگریزی کا لفظ ہے یہ ری جو ہے وہ دوبارہ ہی پلٹنے کو کہتے ہیں، تو اسے کیا معنی ہو گئے؟ ریسرچ کے کیا معنی ہو گئے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ پہلے تھا اسی کو ڈھونڈ رہے ہیں آپ، یہ نہیں کہ آپ نے پیدا کر دیا۔ پیدا کرنا اس کا کام ہے، اور پیدا ہوئے کی گمشدہ کی تلاش آپ کا کام ہے۔ اس گمشدہ کو آپ نے تلاش کر لیا، اس سے آپ کے دل میں ایک عظمت علم خداوندی جو ہے وہ متاثر ہوا آپ کا دل، اور وہ عظمت علم خداوندی جو ہے وہ بیٹھا آپ کے دل میں۔ آپ کا دل جو ہے قائل ہوا کہ ہمیں یہ تو ہم سوچ نہیں سکتے تھے، اور یہ بھی چیز اس کے اندر ہے، اور یہ بھی چیز اس کے اندر ہے، اور یہ بھی چیز اس کے اندر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خداوند متعال نے نظام عالم کو چلانے کے لیے، اس کی پرورش کے لیے، اس کی بھرپور طریقے سے تربیت کے لیے اپنے اصول مرتب کیے۔ ان اصولوں میں سے جو بھی نظام عالم میں جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک انسان ہے، تو انسان کی بھی زندگی، اس کی تربیت، اس کے رہن سہن، اس کے زندگی گزارنے کے طریقے اور اصول اللہ نے معین کیے۔ اب ان میں اس نے 4 حصوں میں تقسیم کر دی۔ کبھی یہ ہے کہ آپ کا تعلق اللہ سے اور آپ کا ہے، صرف آپ کے اور اللہ کے درمیان کی بات ہے، اس کا نام عبادت رکھ دیا، جس کے اندر قربت شرط ہے، قربتاً الی اللہ، یعنی صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اس وقت اللہ سے قریب ہیں، چونکہ ہماری فطرت کے تقاضے بہت ہیں، کبھی ہم بالکل دور ہو جاتے ہیں اور کبھی ہم بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے 2 چیزیں یہ بھی یاد رکھیں، ہمارا قریب ہونا اور اس کا قریب ہونا فرق کرتا ہے۔ ہم قریب ہوں یہ ہماری طرف سے ہے، وہ قریب ہو وہ اس کی طرف سے ہے۔ وہ تو ہر وقت ترحم کر رہا ہے، رحمت کر رہا ہے۔ اگر وہ تفضل و ترحم سے ہاتھ اٹھا لے تو ہم نے کئی دفعہ تکرار کیا کہ ہمارا آپ کا جینا محال ہے، اور اس کی قربت کا ہی عالم ہے کہ خود ہی کہہ رہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں انسان سے اتنا ہی قریب ہوں جیسے یہ گردن کی رگ جتنا قریب ہے شہرک، اتنا ہی میں بھی قریب ہوں۔ اب یہ قربت جو ہے دکھ تو نہیں رہی نا، یہ ایک بیان ہے اس کا
قریب ہوں کا مطلب یہ تھوڑی نہیں کہ میری گردن میں بیٹھا ہوا یا یہاں پہ کھڑا ہوا، اور جس دن وہ یہاں پاس آ جائے اس دن وہ خدا ہی نہ رہا۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ ہر شخص کے دل میں پروردگار ہے، جس کے مطلب تھوڑی نہیں دل کے اندر بیٹھا ہے، جس دن دل میں سما جائے اس دن خدا ہی نہ رہ جائے۔ ہم نے تو اسے لامحدود مانا، صاحب اقتدار مانا۔ ایسا ہے ہی نہیں کہ انسان یا کائنات کی کسی مخلوق کے حیطِ قدرت اور توانائی میں وہ آ جائے، اس سے ماورا ہے۔ پھر قرب کے معنی کیا ہے؟ تو ایک مثال ہے آپ کو پہنچانے کے مطلب تک، کہ یہ بات آپ کے ذہن تک پہنچ جائے، ہمارے ذہن تک پہنچ جائے۔ لہذا اس نے قریب تر شے جو تھی اس سے مثال دی کہ جیسے یہ تم سے قریب ہے ویسے ہی میں قریب ہوں، اگر تم احساس کرو تو میں قریب ہوں، اگر تم احساس نہ کرو تو میں دور ہوں۔ تو اصل مسئلہ احساس کا ہے۔ احساس ہمارا منٹوں میں آتا ہے اور لمحوں میں غائب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی ولی، کوئی امام، انسان کو تو چھوڑ دیجیے، عام روزمرہ کا انسان جو ہے اس کو چھوڑ کے، انبیاء یہ فرماتے ہیں انبیاء کو ضرورت ہے موعظے کی، یعنی یاد دہانی خدا کی۔ اب شیطان اپنے کام سے لگا ہوا، وہ اگر نہ ہوتا تو نہ معلوم کتنی برائیوں کی ہم لسٹ جو ہے اسی طرف پھیر دیتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے وہ نہ ہوتا تو مجرم کون ہوتا؟ ایک شیطان ہے بیچارہ کہ جو کچھ ہوا کہ اللہ شیطان نے یہ کر دیا اور شیطان نے وہ کر دیا، ایک لسٹ ہے ہمارے پاس، ہم فوراً پھیر دیتے ہیں اس کی طرف، کیونکہ وہ ہے در حقیقت نفس انسانی۔ خود یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو مہار کی ضرورت ہے، کہ خود ہی شیطان سے آگے ہے۔ اس کو لأن النفس امارۃ لامارۃ بالسوء، اس لیے کہ نفس جو ہے یہ برائی کی طرف امر کرتا ہے، حکم کرتا ہے، کھینچ کے لے جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، وہ ایک بحث ہے اور تینوں قرآن میں آیا ہے۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں، وہ انشاءاللہ جہاں جہاں جیسے جیسے ہوگا میں مقام استدلال میں لاؤں گا۔ حضرت یوسف کو کیا ہوا؟ یہ نفس جو ہے، ایک نبی، آپ اور ہم اپنے جو اصول بنائے ہیں اس اصول کے معنی کم سمجھتے ہیں، لیکن اصول کو محفوظ تو ضرور کیا ہم نے۔ اصول یہ معصوم ہے، ہم معنی کیا سمجھتے ہیں؟ معصوم یعنی مجبور ہے، بیچارہ کر ہی نہیں سکتا۔ ارے کہا ہے پھر معصوم کس بات کا ہے؟ جب وہ کر ہی نہیں سکتا، مجبور ہی ہے، تو معصوم کہاں رہ گیا؟ معصوم کے کیا معنی؟ معصوم کی معنی ہے بچنے والے کے۔ عصمت یعنی بچنا، تو بچے گا وہ جو کچھ کر سکتا ہو، جب کچھ کر ہی نہیں سکتا بچنا ہی کیا؟ تو پھر معصوم کے معنی کیا ہوں گے؟ لیکن ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ معصوم یعنی مجبور، معذور، کچھ کر نہیں سکتا۔ درا حالے کی آیات قرآنی روشن طریقے سے بتاتی ہیں کہ معصوم کے یہ معنی نہیں۔ میں صرف اس منزل تک پہنچانا چاہتا ہوں نفس انسانی کو، بلکہ معصوم جو ہے وہ صاحب اختیار، صاحب قدرت ہے، وہ چاہے تو وہی گناہ کر لے اور نہ چاہے تو نہیں کر سکتا۔ یہ ترک اولا کیا پڑ گیا؟ اگر تئی مجبور تھا تو ترک اولا کیسے کر بیٹھا؟ ترک اولا خود ہی بتا رہا ہے کہ نہیں مجبور نہیں۔ آیات شاہد ہیں، خود آپ اسی آیت میں لیں کہ جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، یہی آیت مورد شہادت ہے۔ یوسف خود کہہ رہے ہیں ما ابرئ نفسی، میں جو یہ بچا ہوں زلیخا کے کھیچم تان سے، یہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کروں گا، اس کو کریڈٹ نہیں دوں گا۔ کیوں؟ لأن النفس لامارۃ بالسوء، اس لیے کہ نفس جو ہے وہ برائیوں کی طرف کھینچتا ہے، پر نفس نے تو مجھے کھینچا، لیکن ما ابرئ نفسی، میں نفس کو یہ کریڈٹ نہیں دے سکتا۔ بچا کیسے؟ الا ما رحم ربی،
مگر یہ کہ مجھے رحمت پروردگار نے بچا لیا، میرے پروردگار کی رحمت نے مجھے بچا لیا۔ پس معلوم یہ ہوگا کہ معصوم کے معنی یہ ہیں کہ صاحب اختیار گناہ کر سکتا ہے لیکن وہ کرتا نہیں، اپنے نفس پر عبور رکھتا ہے، اتنا عبور رکھتا ہے۔ اور وہ کیوں رکھتا ہے؟ اس کی طرف اشارہ کر دیا یوسف نے کہ اللہ رحم ربی، یعنی اگر میرا پروردگار مجھ پر ترحم نہ کرتا تو میں یہ بھی نہ کر پاتا، یعنی بچنے کی یہ صلاحیت میں اگر پروردگار کا ترحم شامل نہ ہوتا۔ عجیب و غریب ہے، یہاں پر ایک بات آ گئی ہے، اس لیے میں نے کہا تھا تقریر کروں گا لیکن پھر بھی آئی ہے تو آپ اسی قرآن کے استدلال سے لے لیں۔ کم سے کم یوسف نے ایک فضیلت تو اجاگر کر دی نا، یہ تو بتا دیا کہ معصوم کے معنی کیا ہیں۔ معصوم اس وقت تک معصوم ہو ہی نہیں سکتا جب تک ترحم پروردگار نہ ہو، ہے نا؟ تاکہ ما رحم ربی اللہ ما رحم ربی، پس معلوم ہے کہ ایک لمحے کے لیے ترحم پروردگار حضرت یوسف سے متعلق ہوا تو ان کی عصمت اپنے معراج کو پہنچ گئے ایک لمحے کے لیے۔ تو سوچو کہ جس نبی کی زندگی میں ایک لمحے کے لیے رحمت پروردگار شریک ہو جائے تو اس کی عصمت معراج کو پہنچ جائے، تو جس نبی کو اللہ نے مجسمہ رحمت بنایا، کیا اس کے یہاں کبھی تصور ہو سکتا ہے کسی بھی گناہ و معصیت کا؟ نہیں ہو سکتا نا۔ اس کی عظمت محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد حیدری نعرہ حیدری برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس معلوم یہ ہوا کہ یہ نبی علاوہ اس کے بات عصمت کی نہیں تھی، لیکن مجھے اس نفس کے اوپر گفتگو کرنی تھی کہ جس کے اوپر تحفظ کے لیے کہا گیا۔ یہ اقتدار اس نبی کو، قدرت اس نبی کو اللہ نے دیا ہے ترحم کے ساتھ، تو اس نفس کو ضرورت ہے ہر لمحہ کہ ترحم پروردگار اس سے متصل رہے، اس کا فضل و کرم ہمارے ساتھ شریک رہے، تاکہ ہم معصیت کی طرف نہ بڑھیں، گناہوں کی طرف نہ بڑھیں۔ اچھا یہ معصیت اور گناہ اگر ہم کہیں لیتے ہیں فرق کیا پڑتا ہے؟ مجھے سے سب ویسے یہ بھی، اس کو کر لینے میں کیا جاتا ہے؟ اللہ نے روکا ہی کیوں ہے؟ اگر بباطن دیکھیں تو اس کے حقائق روشن ہوں گے، نہ ظاہر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ظاہر میں ایک زندگی کا جز ہے، یہ بھی آپ چاہیں تو ان گناہوں کو بھی انجام دیں اور دیتے ہیں لوگ، اور ان اچھائیوں کو بھی انجام دیتے ہیں جس کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ لیکن در حقیقت ان گناہوں کی وجہ سے یا انسان کے جسمانی مشکلات پیدا ہوتی ہیں یا انسان کو روحانی مشکلات پیدا ہوتی ہیں ان گناہوں کی وجہ سے، یا انسان کو نقصان پہنچ رہا ہے اس کے جسم کے اعتبار سے، یا انسان کو نقصان پہنچ رہا ہے اس کے روح کے اعتبار سے۔ ایک انسان خلق ہوا ہے، پیدا ہوا ہے، بنایا گیا ہے دونوں چیزوں کی حیثیت سے، روح بھی ہے اس کے ہاں، جسم بھی ہے اس کے ہاں۔ جتنا جسم کو ضرورت ہے اس دنیا میں ڈیولپ ہونے کی، اتنا ہی روح کو ضرورت ہے، اس کی بھی حاجت ہے۔ لہذا یا اس کو روحانی نقصان پہنچ رہا ہے گناہ سے، یا جسمانی نقصان پہنچ رہا ہے۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، اب فرض کی سور کا گوشت ہے، سور کے گوشت کھانے کا جسمانی نقصان کیا ہے، روحانی نقصان کیا ہے؟ کیوں منع کیا گیا؟ اس لیے کہ یا روحانی نقصان ہے یا جسمانی نقصان ہے۔ اب جسمانی نقصان جو ہے وہ خود ہی ابنائے دنیا، یہ سائنسدان، یہ ڈاکٹرز خود ہی آپ کو ڈھونڈ کے ریسرچ وہی ڈھونڈ کے بتا رہے ہیں دیکھیے اس کے کھانے سے یہ بیماری پیدا ہو رہی ہے، اس کے کھانے سے وہ بیماری پیدا ہو رہی ہے، ڈھونڈ رہے ہیں نا، آپ خود پڑھتے رہتے ہیں، آپ کو خبر ہے۔
لیکن روحانی نقصان کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ یہ انسانی جسم کے اسٹرکچر کے اعتبار سے جو چیز آپ کھاتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کے جسم کو ڈائلیشن ہوتی ہیں اور اس کے بعد اسی سے خون بنتا ہے اور یہ خون سے مزاج ڈھلتا ہے اور اس مزاج کا اثر جو ہے آپ کی روح پر ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ جس طرح کی غذا ہوگی ویسے ہی خون ہوگا، ویسے ہی حرکت خون ہوگی، ویسے ہی گرماہٹ خون کی ہوگی، ویسے ہی مزاج ڈھلے گا، ویسے ہی روح پر اثر پڑے گا۔ چونکہ اس خوب کے اندر، سور کے اندر جو ہے وہ کیفیت بے حیائی کی ہے، تو اب جب اسے گوشت کھائیں گے تو اس کا گوشت آپ کے گوشت سے مرج ہوا، اس کا خون آپ کے خون میں ملا، اب اس خون کے اندر بے حیائی اور اس کی گرماہٹ سے روح پر اثر ہوا، نتیجے میں انسان بے حیائی کی طرف گیا، یہ ایک روح کو نقصان پہنچا۔ پیغمبر نے فرمایا من لا حیا لا ایمان لا، جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کے پاس ایمان بھی چھو کے نہیں ہے، یعنی اتنی دیر کے لیے جتنی دیر بے حیائی میں ہے ایمان اس سے دور ہے۔ معصومین علیہ السلام نے سفارش فرمائی اس کے معنی کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا معنی اس کے یہ ہیں کہ بے اختیار خدا سے جدا ہو گیا، اور وہ جو خدا چاہ رہا تھا وہ جب یہ انجام نہیں دیا تو اس نے اپنے اس خاص ترحم کو ہٹا لیا۔ اتنی دیر کے لیے ہم خدا سے دور ہو گئے، خاص ترحم سے دور، عام ترحم تو چل رہا ہے، سانس لے رہے ہیں، زندہ ہیں۔ تو بہرحال ہر گناہ کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اثر یا جسمانی ہے، اثر یا روحانی ہے، لہذا اس وجہ سے اللہ نے منع کیا ہے۔ تبھی اس نے کہا ہے ان روزے کے فوائد میں سے اس آیت میں اس نے بیان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایماندارو تمہارے لیے روزہ فرض کیا گیا اسی طرح جیسے تم سے پہلے والوں کو اوپر فرض کیا گیا تھا۔ کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ۔ صاحب تقوی ہو جاؤ یعنی کیا؟ یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، یعنی نفس کی اس طرح تربیت ہو جائے تمہارے کہ یہ نفسانی خواہشات پر تمہیں اقتدار حاصل ہو جائے۔ پھر روزے میں کیا ہوتا ہے؟ دل چاہتا ہے، آپ کا نفس کیا چاہتا ہے؟ نفس جو چیز چاہتا ہے کرنے کو، آپ اگر اس کے پیچھے ہو جائیے اور کرتے رہیے تو نفس کی خواہش کے تابع ہو گئے، ایک ایک چیز کرتے چلے گئے آپ۔ اور اگر نفس کی مخالفت کیجئے آپ تو بڑا سخت ہوتا ہے یہ مرحلہ۔ ان میں سے ایک کیفیت روزے کی ہے، اس نے کہا کھانا نہیں کھانا، دل تو چاہ رہا ہے کھانے کا، بھوک شدت کی لگی ہوئی ہے، پانی نہیں پینا، دل تو چاہا، دل کیا پیاس اس قدر بھڑکی ہوئی ہے کہ نہ پوچھئے، مگر ہم کو پینا نہیں ہے۔ اب نفس چاہ رہا ہے پیو، حکم کہہ رہا ہے مت پیو، اب وہاں نفس اور حکم کی جنگ ہے نا، اور آپ نے اس موقع پر نفس کے اوپر قابو پایا اور حکم خداوندی کو بجا لائے، تو اس ایک مہینے میں آپ کو اللہ نے آپ کے نفس کی تربیت اور اس پر آپ کا ہولڈ پیدا کرنے کی بھرپور طریقے سے پریکٹس کروائی، اور اس طرح آپ کو اس نے کہا کہ تم ارادے میں اپنے قوی تر بن جاؤ، کہ تمہارا نفس تمہارے کنٹرول میں ہے، نہ یہ کہ تم نفس کے کنٹرول میں۔ فرق یہی پہچان لیجئے، جب انسان نفس کے کنٹرول میں ہو جائے تو حیوان ہے، اور جب انسان کے کنٹرول میں نفس آ جائے تو یہی عین ہے مطیع پروردگار، فرما بردار ہے، صاحب اطاعت ہے، صاحب عبادت ہے۔ یہ مہینہ بھر فلسفہ ماہ سیام جو ہے وہ یہ ہے کہ نفس پر عبور پیدا کرنا، ارادے میں قوت پیدا کرنا۔ انسان آج بھرپور طریقے سے مساوات کی آواز لگاتا ہے۔ آپ دیکھیں معصومین نے ایک فرض سیام کی علتوں میں سے ایک علت یہ بیان کی ہے کہ ہر انسان مساوی نظر آئے۔ ہے ہی عبادات الہیہ ایسی کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے
محمود و ایاز، اب وہاں امتیاز نہیں رہ گیا، آپ پہلی صف میں کی، یہ پہلی صف میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے، آپ چونکہ بہت بڑے سرمایہ دار ہیں اس لیے آپ پہلی صف میں آئیے، اور چونکہ وہ غریب تا ہے یا دوسری صف میں جائے وہاں نماز آئیے۔ اس میں نہ سرمایہ داری ہے، نہ اس میں دولت مداری ہے، نہ اس میں کوئی چیز۔ ہاں ایک چیز کا اس میں وہ ہے، عجیب و غریب ہے، جو اللہ سے زیادہ نزدیک تر ہوتا ہے عمل کے اعتبار سے، وہ خود بخود دوسرا اس کو آگے بڑھا دیتا ہے، ضرورت ہی نہیں پڑتی کہنے کی۔ آپ جائیے، ارے کہے کے لیے جائیں، آپ آئیے، کہا نہیں آپ میرے بزرگ ہیں، آپ مقدس ہیں، آپ متقی ہیں، آپ داہنی طرف آ جائیے۔ آپ ارے کاہے کو داہنی طرف، آپ رہنے اس کو بائیں طرف، آپ خود داہنی طرف رہیے۔ کیوں؟ آپ کے دل میں احترام آتا ہے قرب پروردگار کی وجہ سے۔ یہ عبادات جو ہیں وہ فلسفہ عبادت، ایک یہ ہے کہ خود انسان کی جسمانی فوائد کے لیے ہی یہ عبادات بنائی گئی، اور روحانی فائدے اپنی جگہ پر ہیں، قرب خداوندی اپنی جگہ پر ہے، تقرب الہی اپنی جگہ پر ہے، اس کے مقامات تو بہت بلند ہیں کہ انشاءاللہ ان میں سے کچھ میں انشاءاللہ آئندہ کی تقریروں میں بیان کروں گا آپ کے سامنے، یہ کہ دیگر یہ گفتگو آئے گی۔ گویا ایک کیفیت جو ہے فرض صیام کی، امام حسین علیہ السلام حضرت سے پوچھا گیا لما فرض اللہ الصیام، اللہ کیوں روزہ کو فرض کرتا ہے؟ آپ نے ایک جملے میں کوتاہ فرمایا، لے اس وجہ سے لِأَنَّ الْإِنسَانَ يَجِدُ لَمْسَ الْجُوعِ، اس لیے کہ انسان جو ہے وہ بھوک کی، بھرپور بھوک کی کیفیت کو لمس کرے، چھوئے، احساس کرے کہ بھوک کی کیفیت کیا ہوتی۔ فَيَجِدِ الْغَنِي الْفَقِيرُ، اور جیسے ہی بھوک کو احساس کرے گا تو ویسے ہی غنی جو ہے مالدار فقیر کا بھی احساس کرے گا۔ فَيَشْمَلُ عَلَى الْمِشْكِينَ، پھر وہ اپنی دولت فقیروں پر لٹائے گا کہ بھیا بھوک کیا چیز ہوتی ہے، بھوک کی حالت کیا ہوتی ہے، صبح سے لے کر کے 4 گھنٹے تک نہ کھانا اور نہ پینے پر ہماری کیفیت کیا ہو گئی، اور جبکہ معلوم ہے کہ شام کو اس سے بہتر تر کھاؤں گا، اور جو کچھ بھی نہیں کھا سکا اس کو بھی سمیٹ کے رکھا ہوا ہے کہ اسے جانے نہیں دوں گا، اس کے باوجود کیفیت نفس کیا ہے؟ تو آپ سوچیں کہ جس کو یہ نہیں معلوم کہ شام کو ملے گا کہ نہیں ملے گا، جس کو یہ نہیں پتا ہے آگے ہے میرے لیے آدھا لقمہ یا نہیں ہے، اس فقیر کی کیفیت کیا ہوگی اس کا احساس اس 4 گھنٹے میں اندازہ ہو جائے گا اس کو، اور اس کی بنیاد پر پھر یہ اپنے مال میں پھر سوچے گا حق اس کا بنتا ہے، پھر جو اس لیے کہ یہ بھوکا ہے۔ جیسے میں 4 گھنٹے میں بے تاب تھا، ویسے یہ مجھ میں اس میں فرق یہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ ملے گا، اسے پتا نہیں ہے کہ ملے گا، لہذا اس کی کیفیت تو اور زیادہ اضطراب کی ہوگی، تو پھر انسان فقیر کو دینے پر آمادہ ہوگا۔ لہذا ایک علت فرض صیام یہ ہے کہ غنی کو خدا ہلائے کہ دیکھ فقیر کی مدد کر، مگر وہ فقیر کا احساس کیسے کرے کہ یہ فقیر ہے؟ تو اس نے یہ رکھا ہے کہ جب بھوکا رہے گا تو خود پتا چلے گا کہ فقر کیا چیز ہوتی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ 8ویں امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس لیے اللہ نے اس روزے کو فرض کیا ہے تاکہ ہر مومن کو اس بات کا احساس ہو کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، پیاس کیا چیز ہوتی ہے، اور خصوصاً گرمی کے موقع پر احساس ہو کہ پیاس کسے کہتے ہیں۔ کیوں؟ حضرت نے فرمایا اس لیے کہ اس کی آنکھ کھلے کہ آخرت میں کیا ہوگا۔ جب آخرت میں کھڑے ہوں گے اور آفتاب اور سورج کی چمک و دمک اتنی زیادہ ہوگی کہ ہر انسان کے سر کے اول سرے سے لے کے پیر کے آخری دم تک، ایڑی تک
پسینے پانی کی بارش کی طرح ٹپک رہے ہوں گے، اور اس وقت پانی نہ ہوگا، غذا نہ ہوگی، تو بھوک اور پیاس کا کیا عالم ہوگا، اس کی یاد کے لیے یہ رکھا گیا کہ تم تھوڑا سا اسے یاد کر لو، اسی میں تمہیں احساس ہو جائے قیامت میں کیا ہوگا۔ اور جس نے یہاں پر اللہ کے اس حکم کو بجا لایا اور اس کے شرائط پورے کیے، وہی شخص ان سارے ان حالتوں میں بہتر تر ہوگا۔ اس کو خود خنقی ایسی محسوس ہوگی اسی گرمی میں کہ جس کا یہ عالم ہوگا کہ سر کے اول حصے سے لے کے پیر کے آخری حصے تک بارش کی طرح پسینے جا رہے ہوں اور دم پیاس سے نکل رہا ہوگا۔ ایسے میں ایک شخص ایسا بھی ہوگا کہ جس کو اس کا احساس نہ ہوگا۔ پوچھا کیوں نہیں احساس ہوگا؟ کہ اس لیے کہ اس نے اس پیاس کو وہاں برداشت کر لیا تھا، اس نے بھوک کو وہاں برداشت کر لیا تھا، اس کے بدلے ہم نے اس کے نفس میں اس پیاس و بھوک کی شدت کو ہٹا دیا اور وہاں پر ایک قوت خون کی پیدا کر دی۔ تو یعنی یہ اجر اللہ کا یہ عظیم اجر ہے۔ یہ اس دن پتہ چلے گا جس کا احساس تو آج نہیں ہو سکتا ہے، اس کا احساس خالی روزے ہی سے ہو جائے تھوڑا بہت، لیکن اس دن پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہا تھا۔ اس دن محسوس ہوگا کہ ہم نے کیا کیا اور ہمیں اللہ نے اس کے بدلے کیا دیا۔ تو یہ روحانی فائدہ ہوگا، آخرت میں فائدہ ہوگا، اور یہ جسمانی تھا جو یہاں کے لیے بیان کیا۔ فلسفہ افطار، یہ افطار کیوں کیا جاتا ہے، ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں یہ اپنی یہ بتایا، ابھی کسی نے سوال کیا تھا اور میں نے ان کو بہت شارٹ جواب دیا تھا کہ کیا روزہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل کھولنے کی ضرورت، بند کب تھا کہ کھولنے کی ضرورت ہے؟ کوئی چیز بند ہو تو کھولنے، بند کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں بند تھا، فقط یہ کہ آپ کھا نہیں رہے تھے اور اب آپ کے کھانے کی صلاحیت ہو گئی، اب آپ کو منع نہیں ہے غروب ہونے کے بعد کھائیے۔ مگر پھر افطار کے معنی کیا ہے، فطور کے معنی کیا ہے؟ فطور کے معنی یہ ہے کہ صبح سے آپ نے غروب تک جو ایک بھی چیز اپنے دہان میں نہیں ڈالی تو آپ کا یہ معدہ جو ہے وہ بند ایسے تھا، کچھ گئے ہی نہیں اس کے اندر، خالی تھا۔ اس میں جو پہلی چیز جانی چاہیے وہ ایسی چیز ہونی چاہیے کہ معدے کو بھی تراوٹ پہنچے اور آپ کو بھی قوت آئے، بجائے اس کے کہ آپ قوت پیدا کریں۔ اگر آپ مریض ہو گئے تو اگلا روزہ کیسے رکھیں گے؟ تو اب ایسی چیز ہونی چاہیے جو مرض سے بچائے۔ پیغمبر نے فرمایا سب سے پہلے گرم، نیم گرم پانی اور خرما یا شیرینی، خود خرمے سے فرماتے تھے، یا شیرینی، یہ دو چیز آپ کے دہان سے نیچے کو جانا چاہیے۔ علامات و روایات ہیں، میں اگر روایت پڑھنے بیٹھا تو 3 4 5 دن تک روایت ہی پڑھتا ہوں۔ تو اتنی روایات ہیں، سفارش ہیں، واجب نہیں ہے، یہ نہ سمجھ لیجیے واجب ہے۔ آج تک کسی نے فتویٰ واجب کا نہیں دیا، کوئی اتنا بدعقل نہیں ہے، لیکن ترغیب ہے، ترغیب ہے، تاکید ہے۔ کیوں؟ اس لیے فوائد جسمانیہ پیغمبر نے بیان کرنا شروع کیا۔ یہ نیم گرم پانی پینے سے سر کا درد ختم، آپ کے جسم میں تھکاوٹ آ جاتی۔ آپ ٹھنڈا پانی پی لیجئے، فوراً جو ہے درد شروع ہو جائے گا، معدے کے اندر انقباض پیدا ہوتا ہے۔ گرم پانی سے معدہ جو ہے وہ اپنی طرف کھینچتا جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، کھینچنا کھل جاتا ہے، مفرح ہو جاتی ہے طبیعت، دہان میں خوشبو آ جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اور بہت سے فوائد لکھے گئے ہیں۔ بس معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز بھی کھانے پینے کی بھی مصلحت کے اعتبار سے رکھی گئی، فوائد کے اعتبار سے رکھی گئی۔ یہی خرما مستقل ایک خرمے کے اندر آج آپ تحقیق کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہو رہا ہے اسی دن پیغمبر اور اولاد پیغمبر نے بتا دیا کہ ایک خرمے کے اندر جو طاقت ہے ایک بشر کو دن بھر کی وہ ایک خرمے کے اندر موجود ہے، اور آپ افطار میں اس کو استعمال فرمائیے، وہ قوت اپنے بدن کو پہنچائیے۔ افطار کرنے کا فائدہ یہ ہے، اور کرانے کا فائدہ جو ہے فرمایا اگر کوئی شخص کسی شخص کو جو روزہ دار ہے افطار کراتا ہے، روزہ دار کی شرط ہے البتہ، افطار کراتا ہے
تو اس کا ثواب بعض روایات میں ہے کہیں اس روزے دار سے زیادہ ہوتا ہے. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھنا چھوڑ کے افطاری کرانے لگے. ہم کو ثواب تو لینا ہے, ہم دوسرے رکھ رہے ہیں, ہم افطار کرا کے لے رہے ہیں. تو یہ مطلب نہیں ہے روزہ رکھنے کا. لیکن ساتھ میں لفظ لگائی کہ روزہ رکھنے والے سے زیادہ ہے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ روزہ والے کا روزہ دار کا بھی ثواب چلا گیا. اس کا اس کی ہے پر باقی ہے. اللہ نے اس کو ثواب اتنا لکھ دیا کہ اس نے بھی حاصل کر لیا اس کے ذریعے سے مساوات. آپ دیکھیں ثواب میں بھی افطار کرایا ہے, روزہ نہیں رکھا تھا, نظام افطار کو اس نے مرتب کیا ہے, تو جتنا ثواب اس کو دیا اتنا اس کو بھی دے دیا. یہ آپس میں برابری کا عالم, فقیر کا احساس ہو جائے, یہ مساوات کا عالم. ایک روزے کے اندر نہ معلوم کتنے ایسے پہلو خوابیدہ ہیں, موجود ہیں, اور سب سے عظیم چیز جو ہمارے حوث کی انتہا نہیں ہے مگر فلسفہ سیام میں سے قناعت. انسان کو قناعت پیدا ہو جاتا ہے کہ خود وہ کتنا کھائے, کس قدر کھائے, کم کھائے کہ زیادہ کھائے. دیکھیے حوث جب ہم کو جب ہولڈ ہی نہیں نفس کے اوپر تو حوث تو کہہ رہی یہ بھی کھا لیں, یہ بھی پی لیں, یہ بھی رکھ لیں, اس لیے کہ اس وقت سب چیز رکھ لیں. معلوم نہیں دن بھر کچھ نہیں ملے گا, رات دن بھر کا انتظام کر کے ہی اپنے تھیلے میں رکھ لیا. تو ظاہر کے دن بھر مول پڑے, نیند پر نیند آ رہی, جھوم رہے ہیں, اب مفرح طبیعت نہیں ہو رہی. اور وہاں سحر کے لیے جو گفتگو کی گئی ہے معصومین کے ہاں, یہ نہیں کہا گیا کہ تھیلے بھرنے کی بات ہو رہی, بلکہ وہاں بات ہو رہی ہے, فرمایا کہ ہر انسان کو سحر میں اٹھنا چاہیے, اور اٹھنے کے بعد چاہے ایک ہی خرما کھائے, ایک ہی خرما کھائے, مگر اسے کھانا چاہیے. ایک ہی خرما لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا یہ مطلب نہیں. اب یہ بھی نزاکت ہے, پیغمبر جانتے تھے کہ بہت سے ایسے ہیں کہ پورا بکرا کھا جاتے ہیں, لہذا ان کو کیسے منع کرتے ہوئے یہ بکرا نہ کھانا, وہ ان کے اوپر ہے, وہ جانے اور ان کا کام جانے. مگر کم ترین کیفیت بیان کر دیا, اور یہ بھی بتا دیا کہ مختصر پانی پی لے تاکہ اس کے نفس کے اندر جو ہے وہ کیفیت جو ہے اس کے احساس کی وہ ذرا خوابیدہ ہو جائے. اور اس وقت کا ثواب اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دن بھر جو یہ روزہ رکھ کے اپنے آپ کو بچائے گا اور اس پر جو ثواب مرتب ہوگا, خالص وہ ثواب سحر میں اٹھ کے سحر کی دعا کے انجام دینے میں, خالص اتنا ہی ثواب. ثواب اگر لینے آئے ہو تو ثواب کا یہ مسئلہ ہے, اور اگر تم اپنے جسم کی دیکھ ریکھ کر رہے ہو تو اس کا یہ مسئلہ ہے. اگر تم اللہ کی اطاعت میں ہو تو ثواب ایک طرف, جسم کی دیکھ ریکھ ایک طرف. اب یہ ہے کہ نہ کسی لالچ میں ہے نہ کسی خوف میں ہے. وہ والے لوگ جو تھے کہ نہ کسی لالچ میں عبادت کر رہے تھے نہ کسی خوف میں عبادت کر رہے تھے, ان کے ہاں افطار میں نمک تھا اور ایک ٹکڑا روٹی کھا, اور اسی کو بہت جانتے تھے, وہ خوش ٹکڑا, تاکہ کائنات کو یہ تعلیم دے سکیں کہ ہم نے صرف اس کی عبادت کی ہے, میں نے تجھے اس لائق پایا اور اس کی لیاقت صرف تجھ میں اور کسی میں نہیں ہے, اس لیے میں نے تیری عبادت کی ہے. اب ظاہر ہے کہ خدا جس کے سامنے جھکنے والا خود جھک رہا ہے تو پہچانے تو کہ میں کس کے سامنے جھک رہا ہوں. لہذا ان تمام عبادات کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ پروردگار کی معرفت اصل ہے, جو کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا, ما عبدتک, ہم نے تیری عبادت نہیں کی مگر وجدتک اہلا للعبادہ, تجھے میں نے عبادت کے لائق پایا. پایا کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنی توان و قدرت کے اعتبار سے ہم نے جو سمجھا ہے تجھے وہ یہ سمجھا ہے. تو فلسفہ عبادت معرفت الہی ہے, عبادت ذریعہ پہچان خدا بندی ہے. اور یہ ایسی چیزیں ہی نہیں کہہ سکتے
کہ عبادت پر متوقف ہے معرفت اور عبادت متوقف ہے معرفت پر، ایسا نہیں ہے. یہ اس کے لیے مدد ہے، وہ اس کے لیے مدد ہے. یعنی عبادت کرتے جاؤ تو اللہ کو پہچانتے جاؤ گے، اللہ کو پہچانتے جاؤ گے تو اس کی عبادت کرتے جاؤ گے. اس لیے کہ اندازہ ہوتا جائے گا کہ ہم کس کے لیے جھک رہے ہیں. لہذا معرفت اصل ہے. اس معرفت کے طرائق میں سے یہ ہیں، چنانچہ کہا ہے کہ فاتقوا اللہ یعلمکم اللہ، یعنی جیسے ہی تم اللہ کی اطاعت میں اتنا زیادہ ہو جاؤ کہ صرف اس کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی سے بچتے چلے جاؤ، تو پھر اللہ تمہیں علم دیتا چلا جائے گا. تو علم کیا ہے؟ ایک دو چیز تھوڑی نہیں، اعلیٰ ترین علم معرفت پروردگار. اسی لیے ہے کہ عبادات کے ذریعے سے علم حاصل کرتے ہیں اور اسی علم کو اللہ کی معرفت پیدا کر کے پھر عبادت میں صرف کرتے ہیں. لہذا کہا گیا ہے کہ 70,000 سال کی عبادت سے بہتر ہے اس ایک عالم کا ایک لمحہ جو علم حاصل کرتے وقت گزر رہا. تو کیوں بہتر قرار دیا گیا؟ اس لیے بہتر قرار دیا وہ بغیر سمجھے ہوئے سجدہ کر رہا ہے، لیکن جب معرفت ہو گئی اور سجدہ کیا تو اس کا اور انجام ہوگا. میں ایک جملے میں ختم کرتا ہوں، آپ ایک ہی اندازے پر لے آئیے. جو سمجھ کے عبادت کر رہا ہے وہ کبھی اللہ کی عبادت سے نہ پھرے گا، اور جو بغیر سمجھے کر رہا ہے وہ بار بار سر سجدے سے اٹھائے گا. آپ دیکھیں جو سمجھ کے کر رہا تھا اس نے کہا جھک جاؤ اس کے سامنے، جھکنا اس کے لیے تھا، جھک گیا اس کے سامنے. اور جو بغیر سمجھے کر رہا تھا اس نے کہا جھک جائے اس کے سامنے، اس نے کہا ایسے کے سامنے جھکا رہا ہے کہ جس کو میرے نظروں کے سامنے تو نے مٹی سے پیدا کیا. اللہ نے کہا یہاں سے نکل جا. یعنی تعلیم دے دی کہ اگر معرفت کے ذریعے سے عبادت کرو گے تو ملک صفت بن جاؤ گے، اور اگر بغیر معرفت کے کرو گے تو ابلیس کی شریعت پر عمل ہو جائے گا. انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں معرفت الہیہ کو ڈھالے، اللہ کی پہچان کرے، اس کی قدر کرے، اس کی اطاعت میں آئے. اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تم اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو کہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے. یعنی یہ معرفت کے ذرائع خلقت کے طرائق ہیں کہ تم دیکھو کہ اس نے کیا کیا بنایا، تم دیکھو کہ تمہیں کیسے بنایا. اب اس کے بعد اس کے لیے سر جھکا لو اور اس کا شکریہ ادا کرو. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا کہ تمام تر ہمارے نفس کے اندر قوت پیدا کر کہ ہم اس کی اطاعت و عبادت انجام دے سکیں. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ان مختصر سی عبادتوں کو قبول فرما. بار الہ ہم کو معرفت الہیہ ہمارے نفس میں جاگزی فرما. بار الہ ہمارے دلوں میں محبت آل محمد کو جاگزی فرما. بار الہ جہاں جہاں محبان آل محمد کا حفظ امان میں رکھ. معبود روضہ مقدس کی حفاظت فرما. بار الہ تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما، خصوصاً ان دو افراد کہ جو فی الحال ان چیزوں میں مبتلا ہیں، ان دونوں کی سرجریاں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، ان کو موفق قرار دے. بارہ صحت و سلامتی عنایت فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اس دنیا کی بے چینی کو مرتفع فرما. بار الہ اس بے چینی کے خاتمے کی بنیاد جو ہے ہمارا سید و سردار آقا حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما. اللہم تقبل منی الدعاء بحق محمد و آلہ الطاہرین.